ہے نا، ان کے نام پر مستقل سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ بارکہ بالآخر یہ بھی جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول کی سفارش کی برکت سے علیہ السلام۔ چوتھا گروہ جنت میں جانے والا کون سا ہے پتہ ہے آپ؟ جنت میں جانے والا اہل ایمان کا چوتھا گروہ وہ ہوگا جسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم میں جا چکا، پھر جہنم سے جن کو نکالا جائے گا نا ان کے بھی گروہ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جہنم سے سب سے پہلے اس گروہ کو نکالا جائے گا کہ جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان ہے۔ اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا کہ جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ مختصر آخری گروہ کہ جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم کے نکالے جانے کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، یہ وہ گروہ ہوگا کہ جن کے پاس ذرے کے برابر ایمان ہوگا۔ کس کے برابر؟ کس کے برابر؟ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ، چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں، چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان، چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، کیا ہمارے پاس ایمان کا ذرہ بھی ہے؟ ہم ذرہ ایمان والے بھی ہیں؟ ایمان کا ذرہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ایمان کا ذرہ انسان میں کب آتا ہے؟ 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ سب بولے 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں تو ایمان کا ذرہ آتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ ایک بھی چیز کم ہے بندہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ میں یہاں رک کے ایک بات حدیث سنا کے بات کو 11 چیزیں گنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہے من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو انسان بھی کسی برائی کو دیکھے، طاقت ہے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے، اگر یہ بھی طاقت نہیں تو کس سے روکے؟ اگر یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں کیا کرے؟ برا جانے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ ذالک اضعف الایمان، تیسرا درجہ کہ برائی کو دیکھ کے دل کے اندر برا جاننا، نفرت کرنا، کہا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ کمزور ترین ایمان کیا تھا؟ برائی کو دیکھ کے کیا کرے؟ نفرت۔ برائی کو دیکھا تو کیا کرے؟ برا جانے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، برائی دیکھ کے نہیں، برائی دیکھ کے نہیں، منکر دیکھ کے نہیں، گناہ دیکھ کے نہیں، بلکہ انسان خود برائی کرے اور برائی کر کے خوش ہو تو پھر اس کا ایمان۔ اللہ، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں، نہ میری اتنی اوقات ہے کہ وہ لفظ میں کہوں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، 11 چیزیں ہوں تو ایمان کا کیا آتا ہے؟ ذرہ۔ 11 چیزیں یاد کر لیں۔ کسی کے پاس کاغذ قلم ہے تو لکھ لے، اگر نہیں ہے تو دماغ اور دل کو کاغذ قلم بنا لیں اور لکھ لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں۔ آپ بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، جبریل امین آئے اور آپ کے سامنے آ کر 2 زانوں ہو کے بیٹھ گئے، سوال کرنے لگے۔ سوالات میں سے ایک سوال جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے انہوں نے کیا عمل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں 6 چیزیں بیان کی۔ کتنی بیان کی؟ کتنی بیان کی؟ سب بولے کتنی کی؟ آپ نے کہا نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 1
نمبر دو تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، نمبر دو تمام نبیوں رسولوں، نمبر تین تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر چار ملائکہ فرشتوں پر ایمان، نمبر پانچ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، نمبر چھ آخرت کے دن پر ایمان۔ پھر سے دہراتا ہوں، نمبر ایک اللہ پر ایمان، نمبر دو تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، نمبر تین تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر چار ملائکہ فرشتوں پر ایمان، نمبر پانچ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، نمبر چھ آخرت کے دن پر ایمان۔ یاد ہو گئی؟ سنا سکتے ہیں؟ نمبر ایک ماشاءاللہ، نمبر دو رسول و نبی، نمبر تین تمام آسمانی کتابوں پر، نمبر چار ملائکہ فرشتوں پر ایمان، نمبر پانچ تقدیر کے اچھے برے، نمبر چھ ہو گئی، یاد ہو گئی آپ کو؟ دوسرا سوال کرتے ہیں مل اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس سوال کے جواب میں 5 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کتنی کرتے ہیں؟ پچھلی 6 اور یہ 5 کل ملا کے کتنی بن گئی؟ 11۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ گواہی دینا سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی دینا محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ مال ہے تو، بیت اللہ کا استطاعت حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 اور 6 کتنی ہو گئی؟ اللہ کی قسم یہ 11 چیزیں ہوں تو انسان کے پاس ایمان کا صرف ذرہ آتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 10 چیزیں موجود ہیں، اللہ پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے؟ 10 چیزیں موجود ہیں، نبی و رسولوں پیغمبروں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے؟ 10 چیزیں موجود ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے؟ 10 چیزیں موجود ہیں، ملائکہ فرشتوں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے؟ اسی کے اوپر سب کو قیاس کر لیں۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہمارے پاس 11 چیزیں موجود ہیں؟ ہم نمازی ہیں، مواحد ہیں، مال ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہو کر ہم نے حج کر رکھا ہے، رمضان کے روزے پورے تقوی کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ 11 چیزوں سے انسان کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، یوں سمجھیں۔ پھر حیا کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، آداب کے میدان میں، لین دین کے معاملات کے اندر، پھر جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، وہ ساری کی ساری شاخیں ایک ہی وقت میں جب بندے میں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے کامل ایمان والا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو اس رمضان میں بار بار اپنے ایمان کی تجدید کریں، بار بار اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم ذرہ ایمان والے بھی ہیں۔ 11 چیزیں کم از کم اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں۔ 12 منٹ ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے۔ میرا خیال ہے وہ تھوڑی گفتگو جو انسان کو سمجھ آ جائے، اس لمبی گفتگو سے کہیں بہتر ہے جو انسان کو سمجھ نہ آئے۔ سبق سنا لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ کتنے گروہ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن؟ 4۔ نمبر 1 کامل ایمان والے بغیر حساب، اللہ ہم کو شامل فرما لے ان لوگوں۔ نمبر 2 جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں۔ نمبر 3 جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں الاعراف، اصحاب اعراف۔ نمبر 4 جن کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان ہوگا، اس کے بعد جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، سب سے آخر سے کون میں نکلیں گے؟ ان کے پاس ذرے کے برابر ایمان ہے۔ ایمان کا ذرہ کب آتا ہے؟ جب انسان کے پاس 11 چیزیں ہوں۔ 11 چیزیں یاد ہو گئی؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، نمبر 3 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 ملائکہ فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، نمبر 6 آخرت کے دن پر ایمان۔ باقی 5 کیا ہیں؟ توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، مال ہے، زکوٰۃ دینا، طاقت ہے حج کرنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی دینا تو ایمان والی زندگی دینا، اللہ موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے، قبر میں جائیں تو اللہ ایمان کے ساتھ قبر میں جائیں۔ آپ نے انتظار کیا، میرا بھی شرعی عذر تھا، اس کے باوجود جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی مومنانہ حسن ظنی کا تقاضا ہے کہ میرے بارے میں اچھا گمان ہی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ رونا، یہ گریہ زاری، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ راتوں کا قیام، یہ تلاوت، یہ دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔